کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں اس بوڑھے داستان گو کا سلام پہنچے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے کہ ایک زمانے میں میں پی ٹی وی سے صبح کی نشریات کی میزبانی کرتا تھا، روزانہ ہوتی تھی 7 بجے سے 9 بجے تک، بڑا بزی شیڈیول تھا۔ لیکن اس کا کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے میں نے ایک شرط رکھی جو پہلے انہیں قبول نہیں تھی۔ میں نے کہا جی ہر سال مجھے 3 ہفتے کی چھٹی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی ایبسنس میں اور کون کرے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے، آپ ویکینڈ پہ چلے جائیں لاہور۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے 3 ہفتے چاہیے کیونکہ میں نے پہاڑوں پر جانا ہوتا ہے۔ اب ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک پوری ٹرانسمیشن چھوڑ کے 3 ہفتوں کے لیے پہاڑوں پہ کیوں جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے مری ہو اور نزیہ گلی ہو جاؤ، لیکن باہر طور ان کی وہ سمجھ سے باہر تھا۔ تو اسی زمانے میں مختلف گیسٹ آتے تھے، تو ایک ماؤنٹینز کے بارے میں تھا پروگرام، تو اس میں کرنل شیر خان فیمس ماؤنٹینئر اور عمران خان یہ دونوں آئے۔ خیر میں نے انٹرویو کیا، انٹرویو کے بعد چائے وغیرہ پہ بیٹھے تو عمران خان کرنل شیر خان سے پوچھنے لگے کہ کرنل صاحب آپ یہ بتائیں، کیونکہ انہیں بھی بہت دلچسپی تھی نارتھ سے، کہ کون سی جگہ مجھے اس برس جانا چاہیے، کچھ سجیسٹ کریں۔ تو کرنل صاحب نے ایسے ہی مہربانی کی، کہنے لگے کہ جناب یہ تاڑ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم نارتھ والوں کی نسبت نارتھ کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے۔ تو بہر طور انہوں نے مجبوراً پوچھنا پڑا۔ تو میں نے شاید فیری میڈو کا تذکرہ کیا، ایک آدھ ترشنگ کا تذکرہ کیا۔ تو بعد میں نے کہا جی خان صاحب آپ بھی کو اپنی فیوریٹ جگہ بتائیں، آپ بھی بتائیں کہ کون سی آپ کی فیوریٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے منی مگ پسند۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی ایسی جگہ کا نام لیتا ہے جہاں پہ میں نہیں گیا ہوتا ان زمانوں میں، اب نہیں، تو دل پہ لکھا جاتا ہے، اس کی کسک ہوتی ہے، اس کی ایک بے چینی ہوتی ہے کہ یار دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے ایک ایکسپیڈیشن ترتیب دی، اور ظاہر ہے کہ بھئی ہم گئے، اسٹور گئے، اس سے آگے وہاں پہ گئے، تو وہاں سے چرم چوکی پہنچے، نہایت ہی ویران جگہ باہر طور، وہاں پہ برزل پاس وغیرہ وغیرہ، اور پھر ہم منی مگ پہنچے۔ منی مگ سے پیشتر ایک مون لیک اسے کہا جاتا تھا، بڑا خوبصورت مکان، وہاں پہ ایک فوجی میس تھا، انہوں نے ہم پہ کرم کیا اور ہمیں کچھ جگہ دے دی، اور لیک میں ہماری ناشتے کا بھی انتظام کیا۔ عامر بھی ہمارے ساتھ تھا، عامر کیٹو جسے ہم کہتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد منی مگ بھی گئے، وہاں پہ بھی قیام ہوا، اور وہاں سے ہم گئے درہ کامڑی۔ اچھا درہ کامڑی بہت میرا خیال کم لوگ ادھر جاتے ہیں، اور مشکل تو اتنا نہیں تھا، گھوڑے تھے ہمارے پاس۔ باہر طور ٹاپ پہ ہم گئے ہیں تو وہاں پہ فوج کی چوکی تھی، پاکستان آرمی کی، اور وہ تعینات تھے، اور کچھ توپیں وغیرہ بھی تعینات تھیں۔ دے ور آلسو ویری کائنڈ۔ انہوں نے ہمیں اپنے وہ دے دیے، سلیپنگ بیگ بھی دے دیے، کیونکہ سردی بہت ہوتی، صبح سویرے وہاں سے نانگا پروت کا منظر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اور وہ جو توپیں تھیں وہ فکس تھیں، ان دنوں وہ خاموش تھیں، کوئی سیز فائر کا سلسلہ تھا، ادروائز وہ چلتی رہتی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو سامنے پہاڑی ہے اس کا نام ہم نے کرینہ رکھا ہوا ہے، اور یہ ماتھوری ڈکشن ہے، اور پھر جب فیصلہ ہوتا ہے بمباری کا یا توپ کے گولے داغنے کا تو ہم کہتے ہیں ہاں جی کس پہ بمباری کریں یا توپ کے گولے چلائیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن دے ور ویری ہاسپٹیبل ٹو اس۔ ہم دوسری طرف اترے ہیں اور ہم تاؤ بٹ آ نکلے۔ تاؤ بٹ واز اے بیوٹیفل، مطلب ایٹ دیٹ ٹائم مطلب پرانا ایک قصبہ، ویری گرین۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ واپس مظفر آباد وغیرہ۔ اس ایکسپیڈیشن میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ اچھا اور نوجوان جو تھا اس کو دیکھ کر بعض اوقات یہ احساس ہوتا کہ ہے بلتی، تو ایسے ہی ٹریکنگ کے کپڑے پہن کے ہمارے ساتھ چلا آ رہا، اور اس کا نام تھا عبدو۔ تب میں نہیں جانتا تھا کہ یہی عبدو کبھی پاکستان کے ایک بڑا ٹریکر بنے گا، پہاڑوں کا ایکسپرٹ بنے گا،
اور پہاڑوں کے بارے میں نہایت ہی تحقیق آمیز اور گہری کتابیں بھی لکھے گا. اب وہ کوریا میں وہاں پہ اس نے شادی کی ہے, اس کو ملک پسند آ گیا. ظاہر خاتون پسند آئے تو اس کا ملک بھی پسند آتا ہے. بیٹی ہے ماشاءاللہ ایک, میں ملا ہوں, بہت خوبصورت, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, زندگی دے. تو یہ کوریا سے آیا ہوا ہے ان دنوں, تو میں نے سوچا کہ یہ پرانی یادیں تازہ کی جائیں اس ٹریک کی. تمہیں وہ ٹریک یاد ہے؟ جی سر, وہ مجھے ٹریک بہت اچھی طرح یاد ہے. ہاں, جب ہم اسکردو گئے, وہاں سے پھر ہم جیپیں لیں اور پھر آگے نکلے. پھر وہ ایک ہمارے ساتھ ڈرائیور تھا جس کی گاڑی بار بار پنکچر بھی ہوتی تھی. اور وہ ایک ناشتہ جو آپ جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا, وہ جھیل کے اندر ناشتہ ہوا تھا. پھر اوپر ہم نے رات اوپر کیمپ میں گزاری. پھر وہ بڑے بڑے درختوں والے جنگل میں سے گزرے, اور تاؤ باٹ میں ایک دریا کے کنارے ہم نے بڑا اچھا باربیکیو کیا. ہمیں بالکل یاد ہے. اچھا, وہاں سے ظاہر اس سے پہلے بھی آپ ٹریک کرتے رہے ہوں, لیکن یہ جو ایک دم یو آر این ایکسپرٹ ان ٹریکنگ, تو یہ آپ کے اندر موجود تھی. فیصل آباد کے, لائل پور کے آپ رہنے والے ہیں, اور ڈاکٹر وہاں پہ مرشد بیٹھے ہوئے ہیں سب کہ ڈاکٹر احسن, تو ان سے بھی انسپائر ہوئے یا کیا ہوا؟ کیونکہ وہ بھی اکثر گئے آپ کے ساتھ. سر پہلے 2-3 ٹریک تو ہمارے ساتھ ہی تھے, مگر پہلے 1-2 ٹریک میں نے علیحدہ کیے, انہوں نے علیحدہ کیے. پھر دوسرے کہاں گئے؟ نام ضرور لیا. پہلا ٹریک سر میں نے مشابروم بیس کیمپ کیا تھا. اچھا, 90 کوشے سے گئے. ہاں جی, 95 میں. اور اس کے بعد پھر وہ مجھے کہیں مل گئے, کسی پہاڑوں میں کہیں ملے. اگلا پلان پھر ہم نے اکٹھے شروع کر دیا. پھر اس کے بعد ہمارے ٹریک زیادہ تر اکٹھے رہے. پھر میں پروفیشنلی اس فیلڈ میں آ گیا, میں نے گوروں کو ٹریک کروانے شروع کر دیے. نہیں, یہ جو کورین ہیں ان کو بھی آپ گورے ہی کہیں گے؟ نہیں سر, کورین بعد میں آتے ہیں, پہلے یورپین آتے تھے. اچھا, تو ان کو میں نے کافی ٹریکنگ کروائی ہے, کوئی 2010 تک. گوریاں بھی ملی؟ جی سر, وہ بھی ساتھ ہی ہوتی تھی. تو ان کے ساتھ کافی ٹریکنگ ہے میری, یہ K2, سنولے, گونڈوگورو, اس کے بعد شمشال کے بہت سارے ٹریکس ہیں. یہ آپ ارینج کرتے تھے؟ جی سر, میں گائیڈ جاتا تھا, اگر کوئی اور کمپنی ارینج کرتی تھی. میں ایز اے گائیڈ جاتا تھا. اور یہ کوریا کب گئے آپ؟ کوریا سر میں 2008 میں گیا تھا. کس سلسلے میں گئے؟ نہیں سر, شادی کرنے کے بعد گیا تھا. اچھا, شادی کے بعد گیا. اصل میں وہ جو مسز ہیں وہ کورین کمپنی کے ساتھ کام کرتی تھی, وہ یہاں پہ آتے تھے گندھارا ٹورزم کے لیے. اچھا, تو یہاں پہ میں مینیج کرتا تھا. اچھا اچھا. تو پھر یہیں پہ شادی ہوئی, ہم یہیں پہ رہے 2-2.5 سال. شادی پاکستان میں ہی؟ ہاں, 2-2.5 سال ہم یہیں پہ رہے. تو کیسا اس نے آپ وہاں پہ فیصل آباد میں؟ جی, فیصل آباد میں. اچھا, کیا مطلب اتنا چینج, کوریا کی اتنی ایڈوانس سوسائٹی, جی سر, اور لے چلے تھی فیصل آباد انہوں, تو وہاں کس طرح اس نے ایڈجسٹ کیا؟ ڈفرینٹ کلچر اسے ملا, اور اب وہ ذکر کرتی ہے کہ اس وقت میرے لیے بڑا مشکل تھا, لیکن اب کبھی کہتی ہے کہ مزہ آتا تھا, کہ بے فکری لائف اور کوئی مسئلہ مسائل نہیں, سکون. اچھا, میں نے سن رکھا ہے, انفارچونیٹلی یہ خبر مجھے دیر سے پہنچی, میری شادی ہو چکی تھی, کہ جو ویتنامیز ہیں, جیپنیز ہیں, یہ کورینز ہیں, یہ بہت اچھی بیویاں ثابت ہوتی. بہت بہتر ہیں سر یہ. ہاں, کچھ ہے, کوئی فرق ہے اس میں. سر کیونکہ جتنے لوگوں سے بھی میں ملا ہوں, جن کی خاص طور پر جیپنیز ہیں یا کورینز ہیں, اینڈ دے آر ویری ہیپی اباؤٹ. سر سب سے بڑا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ساس بہو اور نند کے جھگڑے نہیں ہیں, اور شادیوں کی شاپنگ کے اور میک اپ کا جھگڑا نہیں ہے, تو بس لڑائیاں ختم ہوگی ساری. اچھا, تو اب وہ کہاں پہ ہے؟ ابھی سر کوریا میں ہوئی ہے.